الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی خلق السماوات والارض الذي بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين والصلاة والسلام على آله وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 مرات اللهم صل على محمد وآل محمد ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه 100 مرة اللهم صل على محمد ومن صلى علي 100 مرة صلى الله عليه 1000 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد ومن صلى علي 1000 مرة صلى الله عليه ما دام حيا فصلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے مرحوم و مغفور حجت الاسلام مولانا سید ناظم عباس ابن سید محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اللہم اغفرہ واحشرہ مع النبی وآلہ الطاہرین۔ ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سورہ نساء کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں ارشاد الہی ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اپنے گھر سے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا بن کر، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اسے اسی راستے میں موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آیہ مجیدہ کا ظاہری ترجمہ، جو آپ حضرات یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ آیت یقیناً 100% اگر میں مبالغہ نہ ہو جو مجھے بتایا گیا ہے اس مرحوم کے بارے میں، یہ آیت 100% اس مرحوم پر منطبق ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرنے والا بن کر نکلے اور یہاں آئے علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ حصول علم کا جذبہ اور یہ حصول علم کا ہدف جو تھا، اللہ نے انہیں اسی راستے میں موت
جب آئی تو اپنے ہاں اجر جو اللہ کے نزدیک ایسی شخصیت کے لیے اجر معین ہے وہ ثابت ہو گیا، اور یقیناً وہ اب ان ہستیوں کی محفل میں ہیں کہ جن ہستیوں کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو خلق فرمایا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ حقیقت یہ ہے کہ نظام موت و حیات اللہ کا ایک ایسا مضبوط نظام ہے کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اللہ نے اس نظام کو قائم فرمایا۔ جو آیا وہ اس نے جانا ہے، کب جانا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، یہ علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ نے اس کا علم کسی کو عطا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اور حیات دینے والا جب وہ ہے تو پھر اس میں کسی اور کا دخل ضروری نہیں کہ وہ کسی کو آگاہ کرے کہ میں نے اس کے لیے زندگی کے اتنے ایام اور اتنے سال معین کیے ہیں۔ جب وہ چاہے، اس کی مرضی، اس کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کا فیصلہ، اس کی قضاء و قدر، جس وقت چاہے وہ دنیا میں اسے لائے، جس وقت چاہے دنیا سے اسے لے جائے۔ ہماری عام زبان میں اور خود قرآن کی زبان میں یہ لفظ حیات و موت ذکر ہوا ہے، جسے ہم زندگی اور مرنا کہتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کچھ مطالب اسی حوالے سے پیش کر کے اپنے لیے آپ کے ذریعے سے استفادہ پاؤں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میں سمجھتا ہوں کہ تصحیح مفاہیم کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر موت کو عدم اور حیات کو وجود سمجھا جاتا ہے۔ موت یعنی نہیں ہے، ختم ہو گیا، اور حیات زندگی یعنی وہ ہے، موجود ہے، وجود ہے اس کا۔ وجود و عدم کا یہ سلسلہ جو عام طور پر ذہنوں میں مفہوماً آتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو میں نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ یقیناً قابل غور ہے کہ اللہ اگر یہ موت عدم ہوتی تو کوئی شے، یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور فلسفہ میں یہ بات واضح ہے کہ عدم قابل تخلیق نہیں ہے، وجود قابل تخلیق ہوتا ہے، عدم قابل تخلیق نہیں ہے۔ عدم میں تخلیق کی وہ صلاحیت پائی ہی نہیں جاتی، جبکہ اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت کو پیدا کیا، اس نے زندگی کو پیدا کیا، مگر یہاں یہ ایک ترتیب بتا رہی ہے کہ زندگی بعد میں پیدا ہوئی، موت پہلے پیدا ہوئی، اور موت خلق ہوئی ہے، موت مخلوق ہے، عدم مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ عدم مخلوق نہیں۔ اب موت کیا ہے؟ موت کے حوالے سے اور زندگی کے حوالے سے میں عام طور پر یہ بات بیان کرتا رہتا ہوں کہ موت اور زندگی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور روح کے جسم سے ملنے کا نام ہے۔ جسم ہوتا ہے، بنتا ہے، لیکن جب تک روح نہ آئے اس وقت تک وہ حرکت نہیں ہوتی اور وہ کمال نہیں پاتا۔ روح کا جسم سے ملنا زندگی کہلاتا ہے، اور روح کا جسم سے جدا ہونا یہ موت کہلاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان سے روح جسم سے ملتی ہے تو انسان کو کہا جاتا ہے یہ زندہ ہے، اور جب یہ روح جدا ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مر گیا۔ اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ یہاں پر رہتے ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ملنے کو وصل کہتے ہیں اور جدا ہونے کو فصل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر روح جسم سے وصل کرتی ہے
تو زندگی ہے، روح جسم سے فصل کرتی ہے تو موت ہے۔ تو یہاں بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کیوں بلا فصل کے قائل ہیں؟ ہم زندگی چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ جو آل محمد کی محبت دل میں لے کر آتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ہم اسی لیے بلا فصل کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، فاصلہ نہیں ہوگا، ہم زندہ ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں مرنے کے لیے؟ نہیں، پیدا نہیں کیا مرنے کے لیے، بلکہ اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روح گئی تو ہم مر گئے، نہیں، یہ تو مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمایا ہے، میں یمت یرنی مومنن کانا و کافرن قبلا، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، خواہ مومن ہو یا کافر ہو، مجھے آمنے سامنے دیکھتا ہے۔ تو دیکھنے والا مردہ ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ مجھے دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب مومن مرتا ہے تو اس کی قبر میں سوال و جواب کے وقت مولائے کائنات آتے ہیں، اور وہ جب سوال ہوتا ہے تو جواب کے وقت مولا اس کی مدد فرماتے ہیں، اور یہ مدد فرمانا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مال، کوئی اور چیز فائدہ نہیں دیتی، نہ اولاد کام آتی ہے نہ مال کام آتا ہے۔ اس وقت اگر کام آتی ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب کام آتی ہے، اور ہم آج فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اس ہستی کو مانتے ہیں کہ جب ہم زندہ ہوں تو اس کو پکارتے ہیں، اور جب مر جائیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے اور یہ زندگی اور موت کا نظام جو ہے یہ ہے کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ لفظ اچھا تو ہے ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، لفظ احسن سے مراد سب سے زیادہ افضل التفضیل ہے، سب سے زیادہ حسین، اور سب سے زیادہ حسین اللہ نے حسین نہیں کہا، احسن کہا ہے، سب سے زیادہ حسین، اور سب سے زیادہ حسین ہمارے معیار کے مطابق نہیں، اللہ کے معیار کے مطابق۔ اللہ کسے حسین کہتا ہے اور کسے احسن کہتا ہے، اور یقیناً یہ وہ حسن عمل جو اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے حسن عمل چاہیے، میں آزمانا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو حسین عمل رکھتا ہے، کون ہے جو سب سے زیادہ حسین عمل رکھنے والا ہے۔ یہ حسن عمل کیا ہے؟ حسن عمل حسن عقیدہ چاہتا ہے، حسن عقیدہ حسن معرفت چاہتا ہے، اور حسن معرفت حسن وسیلہ چاہتا ہے، اور حسن وسیلہ حسن اختیار چاہتا ہے، حسن اختیار حسن توفیق چاہتا ہے، اور حسن توفیق حسن معرفت چاہتا ہے، اور حسن معرفت وہ ہے کہ جو ان ذریعوں سے ملتی ہے کہ جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ اگر ان ذرائع سے ہٹ کر معرفت الہی حاصل کرنا چاہے تو وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ اگر ان راستوں کو اپنائیں کہ جو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے معین کر دیے ہیں تو اللہ کہتا ہے اسی میں میری رضا ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ حسین ہے، مجھے حسین نہیں چاہیے، مجھے احسن چاہیے، پروردگار احسن کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، احسن کیا ہوتا ہے؟
اللہ کا جواب آئے گا میں نے احسن کے لیے الفاظ نہیں بنائے ہیں، شخصیات کو پیدا کیا ہے۔ ایسی شخصیات ہیں جو بولتی ہیں تو وہ میں کہتا ہوں یہ میں بولتا ہوں، وہ کرتی ہے کچھ تو میں کہتا ہوں میں نے کیا ہے، وہ اٹھتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں اٹھا ہوں، وہ سوتے ہیں تو میں کہتا ہوں میں سویا ہوں، اور وہ یہاں تک ہے کہ وہ چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ نہیں چاہتے بلکہ میں چاہتا ہوں۔ وہ ہستیاں احسن، ان ہستیوں کے وجود کی ہر حرکت کو اللہ احسن کہتا ہے، اس لیے کہ ان کے وجود کی ہر حرکت میں رضا الہی مقصود ہوتی ہے، ان کی ہر حرکت و سکون میں۔ آپ دیکھیں یہاں پر جو میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، مہاجرن الی اللہ، ہجرت کرنے والا بن کر جو گھر سے نکلتا ہے تو وہ ہجرت ہے کیا؟ ہجرت در حقیقت ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ آنا مکانی ہجرت، ایک وقت کو چھوڑ کر دوسرے وقت میں جانا زمانی ہجرت ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اعتقادی ہجرت ہے۔ اعتقادی ہجرت کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ہجرت کے ذریعے سے ہمیں اس کا نمونہ بتایا کہ دیکھیں ہجرت ایسی ہوتی ہے جو اعتقادی ہجرت ہے، ورنہ پیغمبر اسلام کو مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا ان کے لیے، مگر چھوڑا کس لیے؟ مہاجرن اللہ، اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے، اس لیے کہ وہاں مقصد یہ تھا، تحفظ توحید مقصود تھا، تبلیغ توحید مقصود تھا، اس لیے رسول اللہ نے مکے جیسی سرزمین کو چھوڑ کر مدینے کو اختیار کیا۔ مگر اس ہجرت میں کیا ہوا؟ اس ہجرت میں ایک ایسا عمل واقع ہوتا ہے جو ہمارے عقیدے کی بنیاد بن جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے، اللہ ماشاءاللہ سب خطبہ ہیں اور یہ بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہجرت کے وقت سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ولی کو، اپنے وصی کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے نائب کو بلا کر کہا یا علی مکے میں خطرہ ہے، میں جا رہا ہوں، تم میری جگہ سو جاؤ۔ اب یہاں یہ بات واضح ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ کہتا عجیب دوستی اور محبت ہے، خطرے میں ہمیں سلا کے جا رہے ہیں، مگر وہ کہنے والا نبی تھا اور جسے کہا جا رہا تھا وہ علی تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس یہ فرما دیجئے اگر میں سو جاؤں آپ بچ جائیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی اگر تم سو جاؤ تو میں بچ جاؤں گا۔ یہاں پر پیغمبر نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو آج کے بدبودار ذہنوں کو جواب ملتا ہے اس عمل سے، جو ہماری شبیہوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھیے پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں سب سے پہلی اور آخری شبیہ بنائی، اپنی شبیہ بنائی علی کو، بستر پہ لٹایا، اپنی عبا اڑائی، اپنا امامہ رکھا، اپنا عصا رکھا، اپنی نالین ساتھ رکھی۔ کیوں؟ تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے یہ محمد سو رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو اصل ہو اگر اس کی نقل بنایا جائے اسے تو ہم شبیہ کہتے ہیں، اور شبیہوں پر اعتراض کرنے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے یہ بدعت نہیں ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ مجھے یاد ہے یورپ کے ایک ملک میں گیا، وہاں خطاب کر رہا تھا تو وہاں مجھے کسی نے چٹھی لکھ کے دی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اہل سنت سے ہوں اور میں یہاں آپ کی مجلس میں آیا ہوا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں چونکہ آج سنا ہے مجلس کے بعد شبیہ برآمد ہوگی اور یہ لکڑی اور کپڑے کی چیزوں سے آپ کچھ بنا کر اسے آپ چونتے ہیں اور اسے آپ بڑا متبرک سمجھتے ہیں،
یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بازار سے کپڑا خریدا اور لکڑی کے ساتھ سیٹ کر کے اس کو ایک شبیہ بنا کر آپ اسے چومتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس میں برکت ہے، اور یہ کون سا عمل ہے اسلامی حوالے سے؟ اب وہ میں بیان کچھ کر رہا تھا اور یہ سن کر، یہ پرچی دیکھ کر مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ میں اس کو لمبی تمہید میں جانے کی بجائے مختصر سا یہ کہہ دوں، یہ بتاؤ کہ شب ہجرت پیغمبر نے اپنے بستر پر سلا کر کیا کیا تھا؟ اب وہ صاحب کھڑے ہو کہنے لگا یہ پرچی میں نے لکھی ہے، پیغمبر اکرم نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا آپ کو شاید ہجرت کا واقعہ معلوم نہیں، یا معلوم ہے تو آپ بتانا نہیں چاہتے، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں علی کو اپنے بستر پر سلا کر کافروں اور مشرکوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ محمد ہے، شبیہ بنایا علی کو اپنی، جسے پیغمبر شبیہ بنا کر سلا کر گئے، ہم اسی کی نقل کر کے شبیہ بناتے ہیں۔ یہ سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو پیغمبر نے اس وقت کافروں اور مشرکوں سے جان بچانے کے لیے کیا تھا، یہاں آپ کو کیا خطرہ ہے؟ میں نے کہا آپ نے تو میرا اور مسئلہ آسان کر دیا۔ ارے جس نبی کی جان بچتی ہے علی کے ذریعے، ہم اسی کی تو شبیہ بنا کر لاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت رسول اس لیے ہے کہ اس میں بقائے مشن محمدی ہے۔ ہم اگر رسول اللہ کے نواسے کی شبیہ بناتے ہیں تو یہ اس لیے کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ ہم اسے مان رہے ہیں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی شبیہ بنائی تھی، اور یہ سنت والے ہیں، تو گویا ہم بتانا چاہتے ہیں اہل سنت ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہتا ہے بات تو میری عقل کو لگتی ہے، تو میرے خیال میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا، میں یہ سننا چاہتا تھا، تاخیر کے بغیر کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ محترم، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، اس کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، یا قرآن ہے یا سنت رسول۔ جو عقیدہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما وافق کتاب اللہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ فاترکوہ واترکوہ علی الجدار۔ کتاب اللہ بنیاد ہے۔ عزیزان محترم، آپ یہاں سب مہاجر اللہ ہیں، سب مہاجر الرسول ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اور وہ علم کہ جو حقیقت میں نور ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء من عبادہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کے دل میں وہ نور ڈال دیتا ہے۔ العلم نور، اور وہ نور ہے کیا؟ ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں اس کا ترجمہ روشنی کرتے ہیں، ایسا ہے نا، نور روشنی، کیونکہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلمت، جسے ہم اپنی زبان میں اندھیرا کہتے ہیں۔ تو کیا اللہ روشنی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کیا اللہ روشنی ہے؟ زمین کی روشنی کیا ہے؟ زمین تو روشن ہے ہی نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں زمین روشن ہے۔ واشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمکتی ہے، اور اس چمک کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اس کے لیے چشم بینا چاہیے۔
ہماری مادی نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی ہیں، اور نور وہ حقیقت الہیہ کہ جس کے ذریعے سے اللہ آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور قادر ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اسی حوالے سے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ یخرجہم من یخرجہم الذین آمنوا یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ انہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، طاغوت کافروں کو نور سے دور کر کے ظلمتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کیا یہاں روشنی اور اندھیرا مراد ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ نور سے مراد وہ حقیقت ہے کہ جو اللہ صاحبان ایمان کو عطا کرتا ہے، اور وہ کافر کہ جو کافروں کو، اپنے ماننے والوں کو وہ طاغوت اس نور سے دور کر کے ظلمتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے مراد اندھیرے نہیں ہیں دوستو، وہ نور حقیقت ہے، یہ ظلمتیں اس سے مقابل میں ہیں۔ لہذا ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ جس نور سے ہمیں منور کرنا چاہتا ہے وہ نور ہے کہ جس سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اپنے نور سے پیدا کیا۔ کنتو انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم 24 الف عام، اللہ نے ایک نور بنایا جو ہم اللہ کے سامنے آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اس نور کے حوالے سے پیغمبر فرماتے ہیں فَقَسَّمَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَلِيٍّ، اللہ نے اس نور کو تقسیم کیا، ایک جز مجھے بنایا، ایک جز علی کو بنایا۔ اور اس نور کی حقیقت کو کوئی اپنے لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا ہے، دنیا جتنی تعریفیں کرتی رہے، نور کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ نور وہ حقیقت الہیہ ہے کہ جس کی اصل سے کون پیدا ہوا؟ وہ پیدا ہوا جو کہتا ہے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اس نور سے منور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں نور علم علی سے منور ہونے کے لیے اپنے گھروں سے آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو شخص طہارت قلب کے ساتھ اس فضا میں سانس لیتا ہے، اللہ اس کا یہ سانس لینا بھی عبادت قرار دیتا ہے۔ اور یہ وہ ماحول ہے، یہ وہ فضا ہے کہ جس میں فرشتے آ کر آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ آپ صاحبان علم، آپ علم حاصل کرنے کے مشتاق بن کر یہاں آئے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے جاؤ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ، تاکہ وہ جتنی دیر تک چلتا رہے تمہارے پروں میں نورانیت آتی رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں عزیزو، ہمارے ایک استاد قم میں تھے، وہ بیان کرتے تھے ہمیں درس اخلاق میں، وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے تو فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو ہمارے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے تھے وہ پر بچھاتے ہیں تو بس ذرا دوستو خیال رکھو کہ اتنے زور سے نہ چلو کہ اس کے پر ہی ٹوٹ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اتنے بے توجہی کے ساتھ چلتے رہو، جو مقصد ہے اس چلنے کا اسے بھول جاؤ۔ عزیزو، میں آپ کی خدمت میں یہ تلخ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، آپ میں سے ایک میں ہوں،
میں بھی ایک طالب علم ہوں اور ادنا طالب علم ہونے کے حوالے سے آپ تو ماشاءاللہ آپ سب کا مقام مجھ سے بہت بلند ہے، میں ایک ادنا طالب علم ہونے کے حوالے سے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ میں ہمیشہ جب بھی یہاں آتا ہوں مجھے کچھ چیزیں وہ جو ناگوار ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، اور وہ یہ کہ بعض حضرات، بعض طلباء جو طلباء ہیں، بعض طلباء ان میں سے ایسے ہیں کہ جو اپنے مقصد کو بھولے ہوئے، وہ اپنے اوقات کو نعمت الہی نہیں سمجھتے ہیں۔ فَاغْتَنِمُ الْفُرَصَ فَإِنَّهَا تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ بادلوں کی طرح سے گھڑیاں گزر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، یقیناً جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ہندوستان سے، پاکستان سے، ایران سے، دوسرے ممالک سے جو ہمارے بزرگ یہاں رہا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، ان میں سے کچھ دنیا سے چلے گئے، اور کچھ جو موجود ہیں ان سے پوچھئے کہ اس زمانے میں حوضہ علمیہ نجف میں کیا صورتحال تھی۔ اس زمانے میں مشکل سے چند دینار لے کر وہ اپنا وقت گزارتے تھے، اور انہیں زندگی کی آسائشیں بھی حاصل نہیں تھی۔ مدرسے کی پرانی بلڈنگوں میں رہتے تھے مجرد، اور محیط پرانے مکانوں میں رہتے تھے چونکہ مکانوں کے کرائے نہیں ادا کر سکتے تھے۔ آج ماشاءاللہ آپ کو سب سہولتیں موجود ہیں، آپ سے اتنا گزارش کروں گا کہ اپنے ہر لمحے کو آپ اتنا شکر گزار بنیں اس کے کہ آپ کے جانے کے بعد حوضہ علمیہ نجف کی فضا آپ کو یاد کرتی رہے کہ ایک اچھا نیت لے کر آنے والا، میری فضا میں گھومنے والا اب موجود نہیں ہے، اور آپ کی کمی آپ کے ساتھی نہیں نجف محسوس کرے کہ آپ یہاں موجود نہیں ہیں۔ آپ جب تک ہیں اتنی غنیمت سمجھیں، مباحثوں میں، درسوں میں۔ ایک بات جو خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں اور بیان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آثار قلم قائم کیجئے عزیزو، آثار قلم۔ چند ایک نام ہیں جو میں بھی لینا نہیں چاہتا ہوں، چند ایک نام ہیں جنہوں نے یہاں رہ کر اپنے قلم کے ذریعے سے جو آثار قائم کیے آج تک ہماری قوم کا سرمایہ ہے، اور آپ مستقبل میں ہماری قوم کے معیار ہیں۔ اس طرح سے رہیے کہ یہاں سے جانے کے بعد یہاں بھی آپ کی کمی محسوس ہو، اور جہاں جائیں وہاں آپ کے وجود کی نعمت ایسی ظاہر ہو کہ ہر شخص آپ سے نعمت ہدایت حاصل کرے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم یہاں آئے ہیں علم حاصل کرنے کے، علم کے درجات جتنا علم حاصل ہو جائے، اور ہم اس ہستی کے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، تاریخ میں نہ کسی نبی نے، نہ کسی رسول نے، نہ پہلے نہ ان کے بعد کسی نے بھی یہ اعلان منبر پر کبھی نہیں سوچا، ہم نے نہیں کہیں دیکھا کہ اس نے کہا سلونی سلونی جو چاہو پوچھو سوائے علی۔ اب ظاہر ہے ایک شخص نے، جس کا نام بھی شاید میں لینا اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے جب اس کا نام آتا ہے، تو اس منحوس نے پوچھا یا علی یہ بتائیے کہ میری جیب میں کیا ہے؟ امیر المومنین ایک مرتبہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں اگر اس کا جواب سب کے سامنے بتا دوں تو کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ کہتا ہے یا علی بتائیے میری جیب میں کیا ہے؟ مولا کائنات جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ جو کوئی تیری جیب میں ہے تو نے کہاں سے چرایا ہے، اور پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ اس کا اصل مالک کون ہے، چاہتے ہو بتاؤں؟ وہ کہتا ہے یا علی اتنا ہی کافی ہے۔ بس وہی تھا جس نے باہر جا کر کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔
کبھی کوئی ایسا واقعہ میری نظروں سے تو نہیں گزرا کہ کسی نے علی سے کچھ پوچھا ہو اور علی نے کہا ہو ما ادری، میں نہیں جانتا۔ جس نے جو پوچھا مولا کائنات نے بتایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہو گیا مولا کائنات کی مجلس میں اور کہتا ہے کہ یا علی یہ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جبریل کہاں ہے یہ سوال کر رہا ہے تو؟ امام نے آسمان کی طرف نگاہ کی، امام نے دائیں دیکھا، امام نے بائیں دیکھا۔ یہ کس کا جملہ میں بیان کر رہا ہوں؟ جو رئیس الواعظین مولانا ابن حسن نونہروی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے واعظین کو درس دیا، درسگاہ مہیا کی لکھنؤ میں، ان کا یہ جملہ ہے جو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مولا نے آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، جب پوری نگاہ کر لی کائنات کے گوشوں کنار پر، تو اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے، میں نے پوری کائنات کا جائزہ تو لے لیا ہے، میں نے جبریل کو کہیں نہیں پایا، یا تو ہے یا میں ہوں؟ میں تو نہیں ہوں، بل لگتا ہے جبریل تو ہے۔ تو اس نے کہا یا علی انا جبرائیل، میں ہی جبرائیل ہوں، مجھے فرشتوں نے بھیج کر یہ سوال کرنے کا کہا ہے۔ چاہو علی جو کہتے ہیں جو چاہو پوچھو، ذرا پوچھ کے تو آؤ جبریل کہاں ہے؟ ہاں یا علی میں جبریل ہوں۔ آپ کے اس جواب نے میرے فرشتوں کی آنکھیں کھول کر یہ ثابت کر دیا ہے، جس طرح اہل زمین کہتے ہیں انکا ولی اللہ، ہم ملائکہ بھی کہتے ہیں یا علی انکا ولی اللہ۔ بہترین شاگرد تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ اپنے استاد کو یاد کرے کہ اس سے ہی میں نے علم حاصل کیا، اور اپنے استاد کو یاد کرنے والا ہی نیک نام شاگرد کہلاتا ہے۔ اور پھر جب استاد مصطفیٰ ہو اور شاگرد مرتضیٰ ہو، وہ یہ کہتے ہیں علمنی رسول اللہ الف باب من العلم ینفتح من کل باب الف باب، مجھے میرے استاد مصطفیٰ نے 1000 باب علم کے پڑھائے ہیں، ہر باب سے 1000 باب نکلتا ہے۔ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جاننے والا علی منبر پر یہ کہہ رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کسی نے بھی علی کے اس اعلان پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ قبول کر کے یہ بتایا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سچا استاد تھا تو سچا شاگرد۔ صلوات پڑھتے محمد۔ واقعات تو سب آپ کے پڑھے لکھے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں کہ کن کن مقامات پر مولا کائنات نے اپنے علم کا اظہار فرمایا۔ آپ حضرات علم حاصل کرنے آئے ہیں اسی شخصیت کے شہر میں۔ پھر درخواست کروں گا کہ اپنے لمحات کو علم سے منور کیجیے، کوئی لمحہ آپ کا علم کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ پر فخر کرے گا مولا کائنات، آپ پر فخر کرے گا کہ میرے شہر میں رہنے والے علم سے مالا مال ہو کر یہاں سے گئے، اور وہ علم وہی ہے کہ جو حقیقت میں نور ہے۔ عزیزوں، اس نورانیت کی حقیقت سے منور ہو کر جائیے۔ مولا کائنات کے فضائل تو اتنے ہیں کہ اگر ہم لا تو عد ولا تحصا، شمار کر ہی نہیں سکتا کوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شمار کرنے والے شمار کرتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، بیان کرتے رہے، مر گئے۔ فضائل علی اب بھی جب بھی بیان کیے جاتے ہیں لگتا ہے کہ نئی بات ہو رہی۔
اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں فضائل علی کو بیان کیجئے. ہماری بدقسمتی ہے عزیزوں، آپ جانتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ ایسے بدبودار ذہن کے مالک لوگ فضائل بیان کرنے سے بڑے نالاں ہوتے ہیں کہ بھائی کیا ہے ہر وقت یہی فضائل بیان کرتے رہتے ہو، کوئی اور بیان کرو، احکام بیان کرو، اخلاق بیان کرو. آپ کو ان چیزوں کا مجھ سے زیادہ علم ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان اور ہندوستان میں کچھ شخصیات ایسی بھی آئی ہیں اور موجود ہیں کہ کیا ضرورت ہے، بس ہوگی بات فضائل علی کی، اب احکام بیان کرو اور اخلاق بیان کرو. میں نے ایک مرتبہ کسی اجتماع میں، بہت سارے اجتماع، وہ لوگ بدبودار ذہن والے بھی موجود تھے، میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فضائل بیان کرنا اب کافی نہیں ہے، ضرورت آگے تشریف لائیے، میرے خیال میں فرما رہے ہیں آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ آنے والوں کو راستہ. صلو علی محمد و آل محمد. پھر بھی بلند آواز سے صلوات کہنے کے لیے احکام بیان کیجئے، اخلاق بیان کیجئے. ہر وقت فضائل علی فضائل علی بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کو نہ کوئی احکام آتے ہیں نہ اخلاق آتے ہیں. میں نے وہاں ان کے سامنے یہ جملہ کہا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بصیرتوں میں نجاست بھری ہوئی ہے، اگر غور سے سنو اور غور سے پڑھو تو علی کی ہر فضیلت میں احکام بھی ہیں اور اخلاق بھی ہیں. کہا کہ اس کی مثال دیتا ہوں، صرف بیان نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، دلیل پیش کرتا ہوں. مولا کائنات نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کر بتایا کہ علی محافظ نماز بھی ہے، محافظ زکوٰۃ بھی ہے. درس دیا جا رہا ہے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی. اور اس کے بعد میں نے کہا آپ اخلاق کی بات کرتے ہو، آپ دیکھو جو اخلاق مولا کائنات کے فضائل میں ملتا ہے وہ علی کہ جو اتنی بلندیوں پر پہنچ کر لوگوں نے اسے خدا کہنا شروع کر دیا، مگر علی نے کہا دیکھو خبردار مجھے خدا کہنا، خبردار مجھے خدا کہو، میں بندہ خدا ہوں، جس کو علی سجدہ کرتا ہے وہی خدا ہے. علی نے اپنے عبادتی عمل کے ذریعے اللہ کی توحید کا تعارف کروایا، اسے علی کہتے ہیں. میں نے کہا اخلاق کی بات کرتے ہو، پیغمبر اسلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی بلندیوں کو واضح کرنے کے لیے یوں ہی کہوں مبعوث ہوا. میں کہتا ہوں جو اخلاق محمدی کہلاتا ہے، یہ جملہ میں نے وہاں بھی بیان کیا تھا اور آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ احکام و اخلاق کی تبلیغ کرنے والوں کو فضائل علی سے اتنی چڑ ہے تو سنیں، مولا کائنات نے فرمایا کہ مجھے میرے معلم مصطفیٰ نے اخلاق کی وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے انہی کے لیے بھیجا گیا ہے. علی فرماتے ہیں وہ اخلاق کی عظمتیں ساری کی ساری میرے وجود میں جمع ہو گئی. کون سا اخلاق؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا معنی کیا ہے؟ خلق کی جمع ہے. اخلاق صفت، اخلاق خلق یعنی وہ عادات. میں کہتا ہوں کہ ذرا مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کریں.
مولا کی زندگی کی کون سی ایسی عادت تھی جس سے سیرت مصطفیٰ نہ جھلکتی ہو؟ اخلاق کی وہ بلندیاں کہ جو مکارم الاخلاق کہلاتی ہیں، وجود مرتضیٰ میں ایسی جمع تھی، جب بھی آتے حضور کی خدمت میں دو زانو بیٹھ جاتے، جیسے ایک شاگرد استاد کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، دو زانو بیٹھتے ہیں، اور اس وقت جو بھی آتا کوئی سوال کرتا تو پیغمبر اسلام علی کی طرف دیکھ کر کہتے یا علی اس کا جواب دو۔ اب علی جواب دینے سے پہلے کہتے یا رسول اللہ، استاد کے سامنے لب کشائی کرنا یہ میری جرأت نہیں ہے، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں ادا کرتا ہوں، امتثال امر کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اتنے تواضع کے ساتھ بیٹھنے والے کو علی کہتے ہیں۔ اخلاق علی، کردار علی، خلوت علی، جلوت علی، عبادت علی، زہد علی، اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بیان کے آخری جملے میں عرض کروں گا، آپ کی زحمتوں کو کم کرنے کے لیے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزوں، یہاں آپ کا چلنا یہ بتائے کہ یہ علی والا ہے، آپ کا بولنا یہ بتائے یہ علی والا ہے، کہنے دیکھنے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اس کا امام کون ہے، کس مذہب میں ہمارے ائمہ جیسی پاکیزہ ہستیاں پائی جاتی ہیں، بتائیے۔ وہ لوگ کہ جو دروازہ علی پر جھکتے تھے، ان سب کے چہرے تو اس وقت بے نقاب ہوئے جب پیغمبر نے فرمایا کون ہے کہ جو میری نصرت کو آئے، اٹھا تو صرف ابو طالب کا لال اٹھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سارے وہ ہیں کہ جو کسی مقصد کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، اور میں وہ ہوں جو آپ کے ذریعے اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں تعارف اور شاعرانہ کلام نہیں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ لفظ لفاظی نہیں ہے، شاعرانہ گفتگو نہیں، اللہ صفت بیان کرتا ہے کہ جو میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور جب بیچنے والا علی ہو اور خریدار خدا ہو تو پھر مقام کی کیا ہو؟ بیچنے والا نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو، اپنی زندگی کو۔ عزیزان محترم، میں سمجھتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ولایت علی کی نعمت رکھی ہے، اور یہ نعمت ملتی اسے ہے کہ جو خوش نصیب ہو، اس کا عالم ذر میں جس نے اقرار ولایت کیا۔ ایک صاحب دوسرے مذہب سے ہمارے مذہب میں آئے، اور ایک دن آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ایک عالم سے بڑی عجیب حدیث سنی ہے، مجھے پسند نہیں آئی، میں آ تو گیا ہوں آپ کے مذہب میں مگر مجھے یہ حدیث پسند نہیں آئی۔ میں نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے عالم منبر پر بیان کر رہے تھے کہ حضور نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ میں تو دوسرے مذہب پر تھا، اور وہ خود اقرار کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو دوسرے مذہب پر تھا تو میں تو خبیث الولادت تھا، تو اب طیب الولادت کیسے ہو گیا؟ کہ علماء کرام یہ سوال ہے نا بھئی، جب وہ دوسرے مذہب پر تھا تو وہ مبغض علی تھا تو وہ خبیث الولادت، اور جب ہمارے مذہب میں آیا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ طیب الولادت، تو یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو یہ سوال عجیب تھا کہ اس مذہب سے آ کر میں ایک دم بدل کیسے گیا۔ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، یہ باتیں طیب الولادہ اور خبیث الولادہ کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ظاہر میں جو ہم کہتے ہیں یہ وہاں پیدا ہوا، اس کا باپ یہ ہے، اس کی ماں یہ ہے،
عالم زر میں جس کو اللہ نے طیب بنایا، دنیا اسے ناپاک کہتی رہے، مگر جب اس کی ولادت کے بعد اس کا بچہ ولایت علی کا اقرار کرے گا تو پتہ ہوگا کہ عالم زر میں اس کی ولادت پاک تھی۔ اگر طیب الولادت نہ ہوتا، یعنی جس کی شکم سے یہ پیدا ہوا ہے، اگر اس میں طہارت نہ ہوتی اس عالم میں، تو اللہ اسے ولایت علی کی نعمت عطا نہ کرتا۔ لہذا یہ کہنا پڑے گا کہ جو کچھ عالم زر میں ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو عالم ظاہر میں ہے وہ کچھ اور ہے، ورنہ علی کے ہاتھوں پر سینکڑوں لوگوں نے آ کے بیعت کر کے یہ بتایا کہ یا علی، ظاہری طور پر ہم خبیث الولادت ہوتے رہے، مگر باطنی طور پر اللہ کی بارگاہ میں ہم طیب الولادت ہیں، کیونکہ آپ کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم ان طیب اور خبیث کی بحثوں سے ہٹ کر عرض کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دوسرا مرحلہ ہے مرحلہ عمل۔ مرحلہ عمل، مجھے اللہ نے عزت عطا کی ہے کہ میرے جد اعلیٰ حضرت میثم تمار، وہ میثم تمار کے جو کھجوریں بیچتے تھے، اتنی عظمت پائی کہ مولا کائنات اس کی جگہ پر بیٹھ کر اس کے لیے کھجوریں بیچتے تھے۔ میثم جاؤ اپنے گھر کے کام کاج کرو، میں تمہارے لیے یہاں بیٹھتا ہوں۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے، اس مقام تک جانا چاہیے کہ علی قبول کریں کہ یہ میرا ہے۔ میثم تمار نے وہ کردار پیش کیا ہے عزیز، اور اس کے بعد تاریخ اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ جتنی ہستیاں آئی ہیں معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، سب نے اپنے اپنے حصے کے مطابق جو اللہ نے قسمت میں رکھا نعمت ولایت کو پایا، جتنا کسی نے پایا۔ اسی لیے تو ہے نا کہ سلمان اور ابو ذر کے درمیان اگر وہ ایک دوسرے کو بتا دے کہ میرا مقام کتنا ہے، یہ تو آپ سنا کرتے ہیں، درجات معرفت ولایت مختلف ہوتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا 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 وہاں تک پہنچا عزیزوں کہ آج جس نوجوان کی موت کی یاد میں ہم جمع ہیں، مجھے ایک وہ نوجوان یاد آ رہا ہے جو اپنے باپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بابا مجھے موت کی اجازت چاہیے۔ بوڑھے باپ نے نوجوان بیٹے کو دیکھ کر کہا اے کاش تیرا بھی کوئی بیٹا ہوتا اور تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، مگر ایک مرتبہ باپ نے، کہتے ہیں روایتوں میں ہے، سر سے پاؤں تک اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ اے میرے جوان بیٹے، تو سر سے پاؤں تک میرے نانا محمد کی شبیہ ہے، میں تجھے کیسے موت کی طرف بھیجوں؟ مگر جواب میں وہ جوان کیا کہتا ہے کہ موت تو مجھے شہد سے بھی زیادہ شیریں لگتی ہے، بابا مجھے موت کی اجازت دیجئے۔ عزیزوں میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا، آپ کا اتنا عرض کروں گا کہ آج ہم جس نوجوان کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں اس نوجوان کی موت کا ذکر کرتا ہوں جو ایک مرتبہ باپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے بابا میں آپ سے زندگی میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، بابا مجھے موت کی اجازت دیجئے۔ عزیزوں مگر حسین کا یہ نوجوان بیٹا خاموش ہو جاتا ہے جب باپ اجازت نہیں دیتا۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس نوجوان نے خیمے کی طرف رخ کیا، خیمے کو دیکھ کر کہتے ہیں بابا ذرا خیمے کی طرف
طرف دیکھیے عزیزو، اللہ آپ کی جوانیاں محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے خیمے کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ ام لیلا آسمان کی طرف منہ کیے ہوئے اور کہتی ہے اے اللہ میری قربانی قبول فرما۔ عزیزو، یہ آواز حسین کے کانوں تک پہنچی۔ حسین ابن علی نے فرمایا او بیٹا بیٹا، یہ تو وہ ماں ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، وہ ذرا جاؤ اس ماں سے اجازت لو جس نے تجھے پالا ہے۔ عزیزو، تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر آئے اس خیمے میں جو لفظ کہنے والا ہوں آج سمجھ چکے ہوں گے، وہ اس خیمے میں آئے جہاں وہ بی بی کھڑی ہوئی ہے جس نے لوریاں دے دے کر اکبر کو پالا تھا۔ آگے بڑھ کے کہتی ہے اکبر بیٹا کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا ماں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرا بابا تنہا بیٹھا ہے، سارے اصحاب مارے گئے، بنی ہاشم کا پہلا شہید علی اکبر عرض کرتا ہے پھپھی اماں آؤ میرے ساتھ چلو، مجھے بابا سے موت کی اجازت لے کر دو۔ مگر تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے یہ فرمایا، میں نے یہ بھی کسی ایرانی عالم سے سنا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ حضرت علی اکبر نے جب یہ کہا تو جناب زینب نے فرمایا بیٹا اکبر تم خود چلے جاؤ، وہ مجھے دیکھ کر کہیں وہ حسین مر نہ جائے۔ عزیزو، منہ پیٹ کر کہو یا حسین کاش ہم ہوتے، ہماری جوانیاں قربان۔ عزیزو، وہ جوان کہتا ہے پھپھی اماں مجھے میرا بابا اجازت نہیں دے گا، یہ کہہ کر جناب زینب نے فرمایا او بیٹا بیٹا اگر میں جاؤں تو مجھے کسی اور انداز میں جانا پڑے گا، آج میں اس حالت میں نہیں ہوں، تم خود چلے جاؤ۔ عزیز علی اکبر آتے ہیں، اپنے بابا کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بابا یہ جملہ سنیے رونے کے لیے کافی ہے، کہتے ہیں بابا آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ، ادرکم اللہ ادرکم اللہ، آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ مجھے اجازت دیجیے۔ حسین نے سر نیچا کر لیا اور فرماتے ہیں کہ بیٹا تم نے نام ہی ایسا لیا ہے۔ میدان کی طرف روانہ کرتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زحمت ہوں۔ حسین چلے، آ کے اپنے بیٹے کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہتے ہیں اے گھوڑے یہ میری امانت ہے، اس کو لے جاؤ۔ اکبر چلتے ہیں، مگر حسین کیا کرتے ہیں عزیزو؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا، پروردگار تیری رضا کے لیے میرا یہ نوجوان میدان کی طرف جا رہا ہے جو شبیہ ہے میرے مصطفیٰ کی، تو اس کی حفاظت فرمانا۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں دروازہ خیمہ پر، آ کے کہتے ہیں میں نے سنا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا ذرا دعا مانگو اکبر کی خیر ہو۔ عزیزو یہ کہنا تھا جناب لیلا نے سب بیویوں کو اکٹھا کیا، بیویوں آؤ ذرا دیکھو میدان میں میرا بیٹا کس طرح سے جنگ کر رہا ہے۔ سب نے دیکھا، مگر آپ سنا کرتے ہیں اور پڑھا کرتے ہیں اکبر پیاس کی شدت سے ان مدعونوں کو فی النار مسخر کرنے کے بعد پیاس کی شدت سے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ایک گھونٹ پانی چاہیے، علی شربت من الماء، بابا ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم بابا، ایک مرتبہ
بیٹے کو دیکھ کر کہتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں ہے اپنی زبان میری زبان میں رکھ دو. عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ اکبر نے اپنی زبان بابا کی زبان میں رکھ کر فوراً باہر نکال کے کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے. ہائے حسین وہ مظلوم حسین. پھر روانہ کرتے ہیں بیٹے کو. عزیزو وہ جملہ عرض کر کے دعا دینا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جب نرغے آدھا میں گر گیا اکبر تو اس وقت مولا حسین دوبارہ آتے ہیں خیمہ کے دروازے پر اور کہتے ہیں بہن زینب مجھے لگتا ہے کہ اکبر اب بچنے والا نہیں ہے. وہ بہن زینب وہ آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کرو. آخری جملہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی یا بتے ادرکنی بابا میری مدد کو پہنچو. اکبر زمین پر گرے. عزیزو خیمے کے دروازے سے لے کر مقتل تک پہنچتے پہنچتے یہ جملہ اگر آقا دربندی نہ لکھتے تو میں نہ پڑھتا. یہ جملہ عزیزو میں کہتا ہوں کاش ہم نہ پڑھتے. میرے استاد العلماء پڑھا کرتے تھے اس لیے میں بھی پڑھتا ہوں. زانو بزانو بلاش بسر رسید حسین گھٹنوں کے بل چل کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. گھٹنوں کے بل چل کر نواسۂ رسول اپنے جوان بیٹے کی لاش پر آیا. مگر ایک جملہ سنیے حسین کے کاش 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 ہم یہ نہ پڑھتے. حسین کے پہنچتے پہنچتے اتنی دیر ہو گئی کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف. اکبر کی پسلیاں ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ پاس قریب آ کر کہتے ہیں اکبر بیٹا تیری آنکھوں میں خون ہے. میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ تجھے آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھوں. اکبر کی آواز آتی ہے بابا مجھے آپ کی زیارت کا شوق ہے. آنکھوں میں تیر لگا ہوا آنکھوں سے خون جاری ہے. مگر عزیزو معلوم نہیں اس بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کی آنکھوں سے خون کیسے صاف کیا ہوگا. آنکھوں سے خون صاف کر کے کہتے ہیں بیٹا کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دو. یہ جملہ آخری سنیے عزیزو. جناب علی اکبر نے کہا بابا اور تو کوئی وصیت نہیں ہے بس اتنا کہتا ہوں میری لاش کو سکینہ کے پاس نہ لے جائیے. او بابا میری بہن سکینہ مجھے دیکھ کر مر جائے گی. عزیزو روایت میں ہے کہ مولا کائنات کا یہ بیٹا مغموم بیٹا اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا نہیں سکا. یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ خیمے کی طرف لائے وہیں چھوڑ کر یہی کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے اللہ تیری امانت تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين